اگر آپ اپنے گھر سے تنگ ہیں، گھر والوں سے تنگ ہیں، ہاسٹل میں تنگ ہیں، سسرال میں تنگ ہیں، کسی جاب سے تنگ ہیں، تو کیا کریں؟ دعا کہ اللہ ان لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے، جن کی نفرت یا جن سے چڑ یا جن سے بیزاری اور اریٹیشن کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر پاتی. معاملہ آسان ہو جائے گا نا. ہم یہ دعا ہی نہیں کرتے کہ اللہ ان کے دلوں کو میرے لیے مسخر کر دے یا مجھے ان کے لیے کارآمد بنا دے. تو اپنے ماحول کی صحت کے لیے بھی دعا کریں، ماحول کی بہتری کے لیے، پازیٹیو وائبز کے لیے، یعنی مثبت ایک ماحول اور ایک بہترین زندگی کے لیے دعا بھی کریں. یعنی ایک تو عافیت کی دعا، لیکن اگر عافیت نہیں اور بیماری آ گئی یا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا کہ جہاں مشکل ہو گیا گزران، تو حل صرف بھاگنا نہیں. ہم اکثر کیا سوچتے ہیں؟ سسرال والے اچھے نہیں، میکے چلو. ہاسٹل اچھا نہیں، گھر چلو. یہ جاب اچھی نہیں، کوئی اور ڈھونڈ لو. یہی حل سوچتے ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مدینہ چھوڑ کے کہیں اور چلو. کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جیسے مکہ کی محبت، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تاکہ ہمارا یہاں رہنا آسان ہو جائے، یہاں ہمارا دل لگ جائے. کریں گے یہ دعا؟ کیونکہ کچھ چیزیں ہم چینج نہیں کر سکتے، کچھ چیزوں سے نہیں بھاگ سکتے، اور ضروری نہیں کہ جہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں جہاں جائیں گے وہاں بھی وہی ہوگا. وہاں بھی اگر یہی کچھ ہوا تو بھاگنے کا کیا فائدہ؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا. وہاں بھی موت آ جائے گی، وہاں بھی جس سے بھاگے ہیں وہ چیز کیا پتہ سامنے ہو، پھر وہی آ جائے. تو بہتر ہے اسی کی تبدیلی کی دعا کریں کہ اللہ اسے ٹھیک کر دے. شوہر کی طرف سے تنگی ہے، بچوں کی طرف سے تنگی ہے، وہ پریشان کرتے ہیں، سسرال تنگ کرتے ہیں، ہمسائے برے ہیں، کچھ بھی. تو ایک لسٹ بنائی کون کون مجھے تنگ کرتا ہے، میں کس کس سے پریشان ہوں جو میری صحت خراب کر رہے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھیے کہ جب صحت کی باتیں پڑھتے نا تو وہ صحت کے اصولوں کی کتابیں، وہاں یہ نہیں ہوگی جو ہمیں قرآن و سنت سکھا رہا ہے. وہاں یہی باتیں ہوں گی کہ ایکسرسائز کریں، اور وہ چیزیں بھی ٹھیک ہیں، غذا کا خیال رکھیں، پانی اتنے گلاس روز پئیں، یہ کریں اور یہ کریں. لیکن دعا کا پہلو مسنگ ہے کہ ہر ٹیڑھے انسان کے لیے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے سیدھا ہو جائے تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے. یا یہ کہ آپ کے دل سے وہ نکل جائے، بوجھ اتر جائے اور آپ اس کی طرف سے بے فکر ہو جائیں تاکہ آپ سکون سے کچھ کر سکیں. ورنہ اگر ساری زندگی اگر آپ دیکھیں صبح سے شام تک آپ صرف اس پریشانی میں کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے میرے ساتھ اور میں نے اس کو کیا جواب دینا ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں ایسے پیش آؤں گی، کیا یہ آپ کے ایک دن کا ایک پروڈکٹیو استعمال ہے؟ یعنی آپ ایک دن میں پروڈکٹیو ہو سکتے؟ ان سوچوں کے ساتھ، اس انتقامی رویے کے ساتھ اور اس قسم کی نفسیات کے ساتھ آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ زندگی ضائع کرنے کا سب سے نمبر 1 فیکٹر ہے کہ آپ کسی کام کے نہیں ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہی منفی خیال، کھانا کھا رہے ہیں وہی تکلیف، سو رہے ہیں تو وہی سوچیں، کیا فائدہ؟ تو اسے ٹھیک کریں، اسے فکس کریں، اور وہ آپ نہیں کر سکتے، اللہ ہی کر سکتا ہے. اس کے لیے دعا کریں.